حدیث کے اندر تقریباً کم و بیش 26 سوال اور ان کے جواب ہیں، اور سوال امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیے گئے تھے، اور پھر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب عنایت فرمائے، اور اس کے اندر دنیا و آخرت میں کامیابی کے وہ سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو اپنا لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ جامع الاحادیث کے اندر آپ نے یہ حدیث نقل کی اور اس انداز سے کی کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین سیکھنے کے لیے مصر کا آپ نے سفر کیا، اور مصر کے اندر حدیث کے بہت بڑے عالم حضرت سیدنا ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کرنے لگے کہ یا سیدی، میں کافی دور دراز سے سفر کر کے مصر کے اندر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے آپ حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنائیے۔ حضرت سیدنا ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے جا کے 1 سال کے روزے رکھو، پھر اس کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سناؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں واپس ہوا اور 1 سال تک میں روزے رکھتا رہا، اور 1 سال روزے رکھنے کے بعد دوبارہ میں حضرت سیدنا ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں نے آپ کے حکم پر 1 سال کے روزے رکھے ہیں، اب آپ مجھے حدیث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سنائیے۔ تو پھر حضرت سیدنا ابو حامد مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے حدیث مبارکہ سنائی۔ فرمانے لگے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی شخص امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دنیا و آخرت کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اب اس نے سوال کیا، وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر وہ اعرابی شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ پھر وہ اعرابی شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، تم دوسروں کو نفع پہنچانا شروع کر دو، تم سب سے بہتر بن جاؤ گے۔ پھر وہ اعرابی شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، تو تم سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر وہ اعرابی شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بارگاہ الہی میں ایک خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کثرت سے کرو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ پھر وہ اعرابی شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سب سے زیادہ اچھا اور نیک شخص بننا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ خیال کرو کہ میرا رب مجھے
دیکھ رہا ہے، اس انداز سے رب کی عبادت کرو، تم سب سے اچھی اور نیک شخص بن جاؤ گے۔ پھر وہ اعرابی شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ عز و جل کا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے فرائض کو پورا کرو، اس کے فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادا کرو، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ گے۔ پھر اعرابی شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں روز قیامت گناہوں سے پاک ہو کر اللہ عز و جل سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، تم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اس اعرابی شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ بروز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی پر ظلم نہ کرو، کل بروز قیامت تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ اعرابی شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اعرابی شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کی کثرت کرو، تمہارے گناہوں میں کمی ہو جائے گی۔ اعرابی شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہ کرو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار بن جاؤ گے۔ اعرابی شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میرے رزق میں فراخی ہو۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو، تمہارے رزق میں فراخی ہوگی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو محبوب رکھو اور ناپسندیدہ چیزوں کو ناپسند کرو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بن جاؤ گے۔ عربی شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ عز و جل کی ناراضگی سے امان کا طلبگار ہوں، امان چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب سے، غصے سے تم امان پا جاؤ گے۔ عرض کی، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں پر پردہ رکھے گا، تمہاری عیب پوشی فرمائے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز میرے گناہوں کو مٹا سکتی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری تمہارے گناہوں کو مٹا سکتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی نیکی اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق، عاجزی، مصیبت پر صبر اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے اخلاق اور کنجوسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی برائی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چپکے سے صدقہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز
دوزخ کی آگ کو بجھاتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دوزخ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنہری اصولوں پر عمل کر کے دنیا و آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔